الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق. اس سلسلے بیان میں کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کی رضامندی کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا، پیغمبر عنقریب خدا آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ سلسلے بیان کو مربوط کرنے کے لیے گزشتہ باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پوری دنیا میں جتنے عبادت گزار، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور دین کی خدمت تک کرنے والے، یہ سب کے سب اپنے تمام اعمال میں اسی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں پیغمبر کے قریب رہنے والے افراد یا دین کی مکمل طور پر پابندی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات مل کے بھی اگر دعا کرتی رہے گی تو ضروری نہیں ہے کہ خداوند عالم ان تمام افراد سے راضی ہو جائے جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بندوں کی اس دعا کے سلسلے میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ مجھے راضی کریں،
اپنے فریضے اور اپنے واجبات کو انجام دیتے رہیں، یہی میری رضامندی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن خود خدا یہ کہتا ہے کہ بندوں کو میری رضا کی ضرورت ہے اور مجھے رضائے محمد کی ضرورت ہے۔ پیغمبر راضی ہو جائیں، یہی دین کے پہنچانے اور شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں کل میں نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ اگر ہم سوسائٹی اور سماج اور معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دین کو مانیں جس دین کو پیغمبر اکرم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا تھا، جس کی حفاظت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کی تھی اور ان کے سچے چاہنے والے افراد نے اس کی پیروی کر کے اپنے کو درجہ کمال تک پہنچایا تھا۔ ہمیں اس کا خیال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ سماج میں کون سا دین رائج ہے، سوسائٹی میں کون سا دین ہمارے خاندانوں اور خانوادوں میں پایا جاتا ہے۔ دین سماج کی باتوں کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ فرمان الہی پر انسان جتنا عمل کرتا رہے گا اتنا ہی دیندار اور اتنا ہی مذہبی ہوگا۔ دین پر عمل کرنے کے لیے دین سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے، دین کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دین جاننے کے لیے معاشرہ ذریعہ نہیں ہے دین کے جاننے کا، دین کے جاننے کا ذریعہ قرآن کریم ہے اور وہ اہل بیت طاہرین ہیں جن کو نبی نے اپنے بعد کے لیے راہ ہدایت کا راہنما بنا کے دنیا کے درمیان چھوڑا تھا۔ اگر ہم قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہیں گے تو یقیناً ہماری ہدایت بھی ہوتی رہے گی اور ہم صحیح راہ پر چلنے والے بھی ہوں گے۔ اب اس علم کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم سے کم اپنے فرائض کو پہچانیں، اپنے واجبات کو جانیں، مستحبات و مکروہات و محرمات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ کیا واجب ہے، کیا فریضہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے، یہ ہمیں جانتے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ بات جہاں میں نے کل چھوڑی تھی وہ ہمارے سماج اور معاشرے کی بات ہے، جس میں سماج کے بیشتر افراد مسلسل گمراہی اور غلط راہ پر چلنے میں مبتلا رہتے ہیں۔ 3 لفظیں میں نے کہی تھیں۔ آدمی جب اپنی اکیلی زندگی سے دوہری زندگی میں داخل ہوتا ہے، یعنی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، تو اسے یا تو رشتہ کرنے میں مال کا خیال آتا ہے یا جمال اور حسن و خوبصورتی کا خیال آتا ہے، لیکن مولا نے ان دونوں باتوں کو رد کرتے ہوئے، الگ رکھتے ہوئے فرمایا کہ رشتہ کرنے میں نہ مال کا خیال کرنا چاہیے، نہ جمال کا خیال کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں کمال ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس کمال ہے تو یہ تمہاری زندگی کو ہمیشہ صحیح رکھے گا۔
میں اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیے مبارکہ کے سہارے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی نے جو کچھ فرمایا سب حق ہے اور سب انسان کی زندگی کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ انسان صحیح راہ پر چل نہیں سکتا جب تک حضور کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا اور اس عمل کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ فرمایا کہ کمال تمہیں تلاش کرنا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب میں سماج کا ایک ہلکا سا نقشہ جسے آپ جتنا چاہیے گا ایکسپلین کیجئے گا، جتنا چاہیے گا بڑھاتے رہیے گا، جتنا چاہیے گا جائزہ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون پیدا ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے۔ یعنی غیر ازدواجی زندگی پریشانی کا شکار تو بنا سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے، لیکن اگر باکمال ازدواجی زندگی ہوگی تو اس میں سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ فرمایا قرآن نے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تمہارے درمیان محبت، مودت، الفت، مہربانی، تعلقات کی بہتری، زندگی کا سکون اور اطمینان تمہارے درمیان قرار دیا۔ اب میں تھوڑی سی تشریح کیے دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی بمبئی کا حال نہیں معلوم، لیکن جو جنرل بالکل بات ہے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ انسان چاہے کہیں بھی رہے، نوجوان کا مزاج ایک ہی جیسا ہے چاہے جس جگہ زندگی گزار رہا ہو، اور معاشرہ ایک ہی انداز پر چل رہا ہے چاہے جہاں بھی معاشرے کے افراد رہ رہے ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، تشریح اور تفصیل چھوڑ کے رشتہ کرنے میں ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں، دین کبھی نہیں دیکھا جاتا، اخلاق کی بہتری کبھی نہیں دیکھی جاتی، مذہب کی پابندی کبھی نہیں دیکھی جاتی۔ ساری چیزیں، حد یہ ہے کہ خاندان کی ہڈی تک تلاش ہو جاتی ہے، اور جب کوئی ہڈی تلاش کرتا ہے تو میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ایک ہی جانور ہے جو ہڈی پہ لڑتا ہے، اور یہاں سے وہاں تک چلے جائیے انشاءاللہ بہت سے لڑنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ وہ ہڈی پہ لڑتا ہے۔ جب ہڈی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے انسان، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا رابطہ انسانیت سے زیادہ حیوانیت سے ہے، ورنہ کبھی اس کی فکر اور اس کی تلاش شروع نہ ہوتی۔ خاندان کیسا ہے سب تلاش کرنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، اچھا خانوادہ مل جائے، اچھا خاندان مل جائے، اچھے افراد مل جائیں، لیکن ایک ہی بات کہتا ہوں، اچھا ہوگا ہی تب جب دیندار ہوگا۔ جب تک دیندار نہیں ہوگا، نہ خاندان اچھا ہے، نہ خانوادہ اچھا ہے، نہ معاشرہ اچھا ہے، نہ سوسائٹی اچھی ہے۔ تو دین کی فکر نہیں پیدا ہوتی، سب کچھ دیکھ کے رشتہ کر لیا۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ رشتہ کرنے کے بعد کچھ دنوں صبر کرو۔ لیکن میرے نوجوان بالکل متوجہ رہنا اور یہ یاد رکھنا فقرہ، صبر کرو کاہے کے لیے؟ ادھر ادھر سے ڈھکے چھپے ملتے رہو،
تاکہ خاندان کے بزرگوں کو نہ پتہ چلے۔ کاہے کے لیے؟ بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے، اس لیے ملتے ہیں تاکہ مزاج کا پتہ چل جائے، زندگی ساتھ میں گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی۔ لہذا مزاج پہچاننے کے لیے یہ فکر ہوتی ہے۔ میں نے جو لفظ کہا ہے اسے آپ بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ اگر آپ دیندار ہوں گے تب دین ڈھونڈیں گے، اگر آپ مذہبی ہوں گے تو مذہبی کی تلاش ہوگی۔ جب مذہب آپ کے پاس بھی ہوگا، دیندار خاتون کو ڈھونڈ کے رشتہ ازدواج میں منسلک کریں گے تو دین نہ شوہر کو عورت کا حق چھیننے کے لیے کہتا ہے، نہ عورت کو شوہر کے حقوق کو برباد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور جب حق ادا ہوتا چلا جائے گا تو نہ اسے پریشانی ہوگی نہ اسے پریشانی ہوگی، نہ اس کے لیے زحمت ہوگی نہ اس کے لیے زحمت ہوگی۔ وہ تو جب حق ادا نہیں ہوتا ہے تو عورت اپنے حقوق کی فریاد کرتی ہے، شوہر اپنے حقوق کی فریاد کرتا ہے۔ حق ادا ہوتا چلا جائے تو کوئی فریاد نہیں ہوگی، اور پھر ہمیں تو ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پاکیزہ اور ان کی شریک حیات جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی پاکیزہ زندگی۔ کوئی ایک بات بھی اتنی ازدواجی زندگی میں نہیں ملے گی، نہ مل سکتی ہے۔ تھک گئے تلاش کرنے والے، شاید کہیں سے کبھی ان کا مزاج بگڑا ہو، کبھی ان کا مزاج بگڑا ہو، کبھی علی نے زہرا سے کچھ کہا ہو، زہرا نے علی سے کچھ کہا ہو۔ تلاش کرنے والوں کے تلاش کی کوششیں تھک گئیں، مگر نہ ان کے کردار میں کوئی فرق ہوا، نہ ان کی سیرت میں کہیں سے کوئی فرق پیدا ہوا۔ یہ راز کیا تھا؟ اگر یہ نمونہ عمل ہمارے سامنے رہے تو صرف ایک ہی بات سامنے آئے گی، وہ شوہر کا حق پہچانتی تھیں، یہ بیوی کا حق پہچانتے تھے۔ جھگڑا اسی بات کا ہوتا ہے، وہ حد سے آگے بڑھ جائیں تو بیوی نہ رہ جائیں، یہ حد سے آگے بڑھ جائیں تو شوہر نہ رہ جائیں۔ نہیں، اور دوسرا لفظ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ حد سے پیچھے رہ جائے تو بھی شوہر نہ رہے، وہ حد سے پیچھے رہیں تب بھی زوجہ نہ رہیں۔ دونوں کے حدود معین ہیں، دونوں کے حد معین ہے، اور اس حد کے اندر رہنے والا جب زندگی گزارتا ہے تو کہیں سے نہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے نہ پریشانی۔ نہیں، اگر ابھی کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے تو ابھی 2-3 منٹ کے اندر آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور باتیں ذرا تلخ ہوتی ہیں، مگر اس لیے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر جب تک کڑوی دوا کھلائے گا نہیں تب تک مرض جائے گا نہیں، بیماری جائے گی نہیں۔ اور کڑوی دوا کھلانے کے لیے وہ صفوف نہیں دیتا ہے جو دہن میں آنے کے بعد فوراً کڑواہٹ پیدا کرے، اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ ٹیبلٹ کم دیتا ہے، وہ کیپسول دیتا ہے، کیپسول کوٹڈ ہوتا ہے، دہن میں رکھو تب نہیں کڑواہٹ معلوم ہوتی، جب یہ جسم کے اندر جا کے گھولے گا تب کڑواہٹ کا احساس کہیں سے پیدا ہوگا۔ ہمارے سامنے سیرت معصومین اسی لیے ہے تاکہ اس سیرت کی روشنی میں اس مرض، سماج کے مرض کی کڑواہٹ کو دور کیا جا سکے، اور معصومین کے فضائل کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کامیابی کی راہ پر لگا سکیں۔ یہ جو مجالس ہوتی ہیں یا معصومین کے تذکرے اسی لیے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی بات سن لیجئے، میں نے کہا سماج میں پہلے پرکھا جاتا ہے کہ زندگی گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی، تو جب پرکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے
چھپے ڈھکے مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کاہے کے لیے ہو رہی ہے؟ اسی لیے نہ کہ محبت ہے، ان کو ان سے محبت ہے۔ اب یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے ہاں بھی ملنے کا جذبہ ہے، ان کے ہاں بھی ملنے کا جذبہ ہے۔ اب وہ شاعر نے تو بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ نہیں سناؤں گا، مگر اتنی بات سنیے، معصوم کے بیان کی روشنی میں جب تک عورت پہلے فاسق نہیں ہو جائے گی، شوہر کبھی غلط طریقے پر زندگی نہیں بسر کرے۔ پیغمبر نے جناب سلمان فارسی، جو پیغمبر کے عظیم صحابی تھے، علم اولین و آخرین کے جاننے والے تھے، ان سے کہا تھا کیف بکم یا سلمان، سلمان تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا، اذا فسد نساؤکم، جب عورتیں فاسد ہو جائیں گی، وفسق شبابکم، اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے۔ عورت کا تذکرہ پہلے کر کے بتایا ہے، فساد اس کے یہاں سے شروع ہوتا ہے، فسق و فجور شوہر تک جاتا ہے، اس جوان تک جاتا ہے۔ اگر انہوں نے بازاروں میں نکلنا چھوڑ دیا ہوتا، اگر انہوں نے بے پردہ رہنا چھوڑ دیا ہوتا، اگر یہ بے نقاب نکلتی نہیں، اگر یہ بے عزتی کے ساتھ اس مجمع عام میں جاتی نہیں، تو کون ہے جس کی نگاہ کسی گھر کے صندوق کے اندر چلی جاتی، کسی کی نظر نہ جاتی؟ مگر انہوں نے نکل کے بتایا ہے، دیکھو دیکھو ہم تو آئے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں دیکھ سکو۔ اور پردہ بھی ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے۔ وہ شاعر بیچارہ کہہ کے چلا گیا، نقاب بھی ایسی پہنی جاتی ہے کچھ نظر آتا رہے، کچھ دکھائی دیتا رہے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ وہ عجب قسم کا پردہ ہے، وہ ہے، جاری ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ محبت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی نشانی ہے، ایک لفظ سنیے، نکاح کرنا، شادی کرنا، رشتے ازدواج میں منسلک ہونا، یہ سماجی بندھن کا نام نہیں ہے، خدا کی آیت کا نام ہے، خدا کی نشانی کا نام ہے۔ اور جو نشانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہدایت کرنے والی ہوتی ہے، غلط راہ پر لے جانے والی نہیں ہوتی ہے۔ قدرت نے یہ لفظ صرف کر کے بتا دیا ہے، جیسے چاند نشانی ہے، جیسے سورج نشانی ہے، جیسے ستارے نشانی ہیں، جیسے ہوائیں نشانی ہیں، جیسے فضا نشانی ہے، جیسے زمین کا فرش نشانی ہے، جیسے آسمان کا شامیانہ نشانی ہے، جیسے ہواؤں کا چلنا نشانی ہے، جیسے گلشن کا رہنا نشانی ہے، جیسے پھولوں کا مہکنا نشانی ہے، جیسے غنچوں کا چٹکنا نشانی ہے، جیسے کائنات کی ساری چیزیں نشانی ہیں، ایسے ہی میں نے رشتے ازدواج کو اپنی آیت بنایا ہے۔ جو آیت کو آیت سمجھ کے استعمال کرے گا، وہ دونوں کے درمیان احترام برقرار رہے گا، عزت باقی رہے گی، سب ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا قرآن نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوڑا پہلے بنایا ہے، محبت نہیں، جب تک سوچئے گا نہیں تب تک آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ جوڑا پہلے بنایا ہے، محبت بعد میں۔ ہمارے ہاں محبت پہلے ہوتی ہے، رشتہ بعد میں ہوتا ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مجموعہ تو آپ پہچان جائیں گے۔ ایک لفظ ممبر سے نہیں کہوں گا، دوسرا لفظ کہہ سکتا ہوں۔ پہلے والا آپ ملا لیجئے گا، میرج، اس کے پہلے والا جو ملا سکتے ہوں ملا لیجئے گا۔ میرج یعنی رشتہ، شادی، اس کے پہلے والا محبت والا لفظ ہے، انگریزی میں بولیے گا تو خود ہی دونوں مل جائیں گے۔ تو پہلے ہو جاتی ہے محبت اور بعد میں رشتہ۔ قدرت کہتی ہے رشتہ پہلے کرو
محبت بعد میں. جب محبت پہلے ہو جاتی ہے، رشتہ بعد میں ہوتا ہے، تو 2-4 سال میں محبت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے. اب جب محبت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے تو سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں رہ جاتا، سوائے لڑائی کے کچھ نہیں رہ جاتا، سوائے اختلاف کے کچھ نہیں رہ جاتا ہے. اگر اس خزانہ محبت دریائے الفت کو برقرار رکھے ہوتے، رشتہ پہلے کرتے، محبت کا خزانہ بعد میں کھولا جاتا، تو پوری زندگی محبت کے سائے میں گزر جاتی، انسان کامیاب ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آلہ. تو کمال کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے رشتہ کرنا چاہیے. میں نے جو بات کل کہی تھی، مال کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، حسن و جمال کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے. کمال جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا ہی کمال پر پہنچتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ مکمل ہوتا جاتا ہے. اور پھر ایک لفظ اور عزیزو اسی ضمن میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کبھی ہم نے صرف حسن و جمال یا مال کے لیے کیا، مال ختم ہو جائے گا، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ایک عمر آئے گی جب یہ حسن و جمال نہیں رہ جائے گا. تو یہ حسن و جمال آپ کے لیے ہے نا. اگر آپ کو اور زندگی کی شریک کو اکیلے رہنا ہو تو حسن ڈھونڈیے، خوب جمال تلاش کیجیے. لیکن اگر تمنا یہ ہے کہ خدا اولاد دے دے، خدا ہماری نسل کو چلا دے، تو عورت کا جمال بچوں کے کام نہیں آئے گا، عورت کا مال بچوں کے کام نہیں آئے گا، عورت کا کمال بچوں کے کام آئے گا. اور جب کمال بچوں کے کام آئے گا تو جو عورت دیندار اور مذہبی ہوگی وہ اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے گی، اپنے بچے کو بھی مذہبی بنائے گی، اپنے بچے کو بھی صاحب کمال بنائے گی. اور جب ماں اپنے بچے کو صاحب کمال بنائے گی تو بڑھاپے میں ماں کو فریاد نہیں کرنا پڑے گی کہ یہ بچہ ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے یا بچے کو ماں کا خیال نہیں پیدا ہوتا ہے. دیندار بناؤ، بچوں کا بھی خیال کر کے دیندار بناؤ، اور اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے بھی اسے دیندار بناؤ، تاکہ بچہ ماں کا بھی خیال رکھے، باپ کا بھی خیال رکھے، اولاد کا بھی خیال رکھے. یہ اتنی باتیں میں نے آج اس سلسلے میں کہی ہیں. دوسری بات جسے مجھے آج عرض کرنا تھا وہ آپ سماعت کر لیں. ایک طبقہ ہماری سوسائٹی میں بھی پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پر مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. مرد بھی یہ کہتے ہیں اکیلے رہو، دنیا کے جھنجھٹ نہ پالو. عورت بھی بڑی ترقی یافتہ ہو چکی ہیں نا پڑھ لکھ کے، انہیں بھی خیال ہے ہم اکیلے رہیں، سماج کی خدمت کریں گے، معاشرے کی خدمت کریں گے. مرد بھی سوچتا ہے خدمت کریں گے، عورت بھی سوچتی ہے خدمت کریں گے. لیکن میں اس کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں یہ نہ آدم کی اولاد ہیں نہ ہوا کی اولاد. اس لیے کہ سب سے پہلا رشتہ جو خدا نے جوڑا ہے وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ بھائی بھائی نہیں ہے، وہ عزیز اور دوسرے رشتہ دار نہیں ہیں. پہلا رشتہ خدا نے جو جوڑا ہے وہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ بنایا ہے. ایک کو شوہر بنایا، دوسرے کو زوجہ بنایا ہے. اگر خدا کی نگاہ میں یہ رشتہ اتنا معتبر نہ رہا ہوتا تو پہلے اس رشتے کو خدا قائم نہ کرتا. قائم کر کے بتایا ہے آدم کی اولاد بغیر اس رشتے کے باکمال ہو نہیں سکتی ہے، حوا کی بیٹی بغیر اس رشتے کے باکمال ہو نہیں سکتی ہے. نکال دو یہ تصور کہ ہم اکیلے رہیں گے تو قوم کی خدمت کریں گے، معاشرے اور سماج کی خدمت کریں گے. خدمت ممکن نہیں ہے جب تک کہ حقوق نہ پہچان لیے جائیں. حقوق کے پہچاننے کا ذریعہ علم دین حاصل کرنا ہے اور علم دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد.
ابھی تک سوکھی سوکھی باتیں آپ نے سن لی ہیں، اب آپ اپنے ذوق کی بات بالکل اسی روشنی میں سماعت کر لیں۔ عورت کی زندگی کے اہم ترین 3 حصے ہیں۔ آتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، بڑی ہو جائے تو زوجہ ہو جاتی ہے، آغوش میں بچے کو پال دے تو ماں ہوتی ہے۔ یہی ہے نا 3 حصے، اور اس کے ذہن میں اور بھی حصے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ بیٹی ہے تو وہ بھی قابل احترام۔ میرے پیغمبر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، البنات رحمہ، لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکیاں رحمت ہیں، والبنون نعمہ، اور لڑکے نعمت ہیں۔ رحمت ملتی ہے تو خدا بندے سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن جب نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے جب تک شکر نہیں ادا کرو گے نعمت تمہاری برقرار نہیں رہے گی، باقی نہیں رہے گی۔ تو لڑکا نعمت، لڑکی رحمت۔ رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائے تو ایک شوہر ہوتا ہے، دوسری زوجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے رشتہ کر لیا اس نے آدھا دین پا لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے دوسرے آدھے دین کے سلسلے میں۔ تو عورت، عام عورت رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے چاہے جو بھی ہو مگر منسلک ہوئی تو بقول امام صادق وہ آدھا دین ہے۔ ماں بنے بچے کو آغوش میں پالنے کے بعد تو معصوم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ سب بالکل عام حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ بیٹی رحمت، رشتے میں منسلک ہو آدھا دین، ماں بنے قدموں کے نیچے جنت۔ بیٹی رحمت ہے کس کے لیے؟ باپ کے لیے، ماں کے لیے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ جو بیٹی بقول پیغمبر رحمت ہے اس کا باپ بھی رحمت ہو؟ نہیں، ابھی میں اس منزل تک آپ کو لے آؤں گا جہاں آپ کو کیف پیدا ہو سکے گا۔ بیٹی رحمت ہے مگر باپ کا رحمت ہونا ضروری، اتفاق سے اس کے ابا نے اگر رحمت نام رکھ دیا ہو تو بات دوسری۔ اسی طرح رشتے میں منسلک ہو تو آدھا دین، لیکن شوہر بھی باقاعدہ باکمال دیندار ہو ضروری نہیں۔ ماں بنے قدموں کے نیچے جنت، لیکن بیٹے بھی جنتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تینوں مرحلے جہاں انتہائی منزل عروج و کمال پر پہنچے ہیں وہ ایک ہی مقام ہے کہ جہاں بیٹی بھی ہے، جہاں زوجہ بھی ہے، جہاں ماں بھی ہے۔ بیٹی رحمت ہے تو باپ رحمت للعالمین، زوجہ بنی ہے تو آدھا دین مگر شوہر کل ایمان۔ تیسری منزل ماں بنی، ہر ماں کے بیٹے جنتی ہوں ضروری نہیں ہے، لیکن شہزادی ماں ہے تو عام بیٹوں کی ماں نہیں ہے، ان بیٹوں کی ماں ہیں جنہیں سردار جوانان جنت کہا جاتا ہے۔ تو ایک زہرا کی منزل تو دنیا پہچانے، بیٹی ہے تب بھی باکمال، زوجہ ہے تب بھی باکمال، ماں ہے تب بھی باکمال، اور اتنی باکمال ہے جسے پال دیا وہ سردار جوانان جنت۔ اب اگر آپ بالکل اس منزل میں ہیں تو ایک فقرہ کہتا ہوں۔ ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ اگر کوئی پال دے
تو پالنے کا بھی اثر ہوتا ہے، پالنے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اگر اثر نہ ہوتا تو ماں کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہوتا؟ پال رہی ہے ماں۔ اب اپنے اردو زبان کی تھوڑی سی نزاکت کے سہارے لفظیں کہتا ہوں۔ پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے کتنی جلدی یاد آ گیا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میں زور سے کہیے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ صحابی۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کو دیکھے اور بعد میں شرط لگائی گئی کہ ایمان بھی لائے۔ دیکھے گا کب؟ جب پائے گا پیغمبر کو تبھی تو دیکھے گا، نہ پائے گا پیغمبر کو تو کیسے دیکھے گا؟ اب میں سنبھال کے یہ لفظ کہتا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکا تو بہت خوبصورت بات ہو جائے گی۔ صحابی وہ ہے جو نبی کو پا لے۔ دیکھیں لفظ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ صحابی وہ ہے جو نبی کو پا لے، تبھی صحابی بنے گا۔ تو جو پا لے وہ صحابی بنتا ہے، اور جو نبی کو پال رہا ہو، پالے تو صحابی بنتا ہے، پالے تو وہ ایمان کامل کا باب ہوا کرتا ہے۔ تاریخ نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا ہے، اس کے ایمان کا اگر پتہ چلتا تو انسان اندازہ لگاتا کہ کتنا بڑا صاحب ایمان ہے۔ اور اصل میں راز کیا ہے؟ میں تو اکثر یہ بات کہتا بھی رہتا ہوں، ہر ایک کو اپنے والدین کی فکر پہلے پیدا ہوئی، مگر والدین کی پوری زندگی کو ظلمت کدے میں دیکھنے کے بعد اندازہ کیا کہ یہ تو بیچارے ظلمت سے نکل نہیں پائیں گے، یہ اندھیرے سے نکل نہیں پائیں گے، یہ جہالتوں سے نکل نہیں پائیں گے، یہ جاہلیت سے نکل نہیں پائیں گے، یہ اجالے میں نہیں آ سکیں گے۔ تو میں ایک دفعہ سوچا ہمارے ہی دور کے علی بھی تو ہیں، لہذا دنیا نے سوچا ان کے پدر بزرگوار کا کردار گھٹانے کی کوشش کی، مگر کردار اس لیے نہیں گھٹ سکا کہ ایک ہی گود تھی جس میں عصمت بھی پل رہی تھی، جس میں نبوت بھی پل رہی تھی، رسول بھی اسی گود میں پل رہا تھا، امام بھی اسی گود میں پل رہا تھا۔ کتنی عظیم رہی ہوگی وہ گود جس نے پال دیا تو ایک کو امام، دوسرا نبی، اتنی عظیم آغوش میں پلنے والا وہ پالنے والی ذات۔ اور یہ ابن ابی الحدید معتزلی جو بہت بڑا مصنف ہے اور نہج البلاغہ کی اس نے شرح بھی لکھی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ علی کا کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو نبی کی گود میں پل گئے، اس لیے علی علی ہو گئے۔ اگر علی نبی کی گود میں نہ پلے ہوتے تو علی علی نہ ہوتے۔ ہم نے کہا اس بات کو تو مان لیا کہ جس گود میں کوئی پلتا ہے اس گود کو صاحب کمال مانا جاتا ہے۔ اب اگر نبی کی گود اتنی صاحب کمال تھی کہ علی اس گود میں پلے تو علی ہو گئے، تو نبی بھی کسی گود میں پل رہا تھا کہ نہیں؟ کوئی تو گود رہی ہوگی جہاں نبی پلتا رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ علی بلند ہے کہ نبی؟ جلدی اعلان کرو، کون بلند ہے، نبی یا علی؟ نبی بلند، علی کا مرتبہ میرے پیغمبر کے مقابلے میں کم۔ تو جس بلند گود میں پلے تو علی بنے، نبی اتنا بلند جس گود میں پل رہا ہے وہ گود کتنی بلند رہی ہوگی۔ اسی لیے ہزار کوشش کرنے کے بعد بھی اس عظیم آغوش کو کمتر بنانے کی محنتیں کی، مگر بنا نہیں سکے، اس لیے کہ اتنی باکمال گود تھی۔ علی ابو طالب مولود کعبہ کے باپ،
بستر نبی پر سونے والے کے باپ، سورہ توبہ کے مبلغ کے باپ، قرآن کے محافظ کے باپ، بدر کے غازی کے باپ، احد کے سورما کے باپ، حنین کے شہسوار کے باپ، خندق کے کل ایمان کے باپ، خیبر کے کرار کے باپ، سارے فضائل گنتے چلے جاؤ، اور جب گن گن کے دیکھ لیا کہ یہ مولود کعبہ کے باپ، بستر نبی کے سونے والے کے باپ، مرتضیٰ کے باپ، یہ وحی الہی کی منزل کے باپ، یہ سب کچھ جب سوچتے رہے تو ایک دفعہ اپنا خاندان بھی دیکھا، اس خاندان کو بھی دیکھا، تب کہنے لگے ارے باپ رے باپ، ان کے پاس تو اتنی منزلیں ہیں، اتنے مرتبے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا۔ اب بات یاد آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بہت بڑے شاعر تھے نا غالب، ان کے اشعار بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں گے۔ انہوں نے مولا کی شان میں بہت سے قصیدے کہے ہیں جو آج منظر عام پر نہیں آئے، لیکن ایک میں شعر سب کو یاد ہے، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ تو اس وقت تعریف کر رہا ہوں مولا کی، تو بندگی بو تراب میں مصروف ہوں، یہ شعر تو انہوں نے کہہ دیا۔ اب جہاں میں حوالہ دیتا ہوں، جن کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے، بہت عرصہ پہلے ان کے زمانے میں ایک رسالہ نکلا کرتا تھا نقوش، جو لاہور سے نکلتا تھا، اور اس کی قلمی نسخہ اس کا مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ میں موجود ہے، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میں ان کا یہ پورا کلام موجود ہے۔ جب یہ کلام بھوپال کے ایک مفتی صاحب تھے ان تک پہنچا تو انہوں نے غالب کو ایک خط لکھا، غالب تم جہنمی تو تھے ہی، دیکھیے وہ لکھ رہے ہیں، تم جہنمی تو تھے ہی اس لیے کہ تم مشرک ہو، اس شعر کے بعد تو بالکل مشرک ہو گئے، اب تو جہنم سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ غالب کے پاس آیا خط، غالب نے دیکھا، جواب لکھا۔ اب وہ لفظ نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ ممبر کی شان کے خلاف، جو جوش میں غالب نے لکھ دیا بھائی ایک لفظ، یہ کہا ابے او مفتی، یہ لکھ رہے ہیں، جن کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے، تو نے کہا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا، مشرک ہو گیا، اس شعر کے پڑھنے کے بعد مانے لیتا ہوں کہ میں مشرک ہو گیا، جہنمی ہو گیا، لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ولایت اہل بیت کا نور کتنا عظیم ہے۔ یہ نور ولایت علی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ تو تمہارے کہنے سے مانے لیتا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو بڑا فائدہ ہو جائے گا جہنمیوں کا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ جہنم میں پڑے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے جلدی غالب صاحب آ جائیں تو یہ آگ بجھ جائے۔ لکھتے ہیں میں جہنم میں جاؤں گا، تو نے کہا کہ ہاں جاؤ، جہنم میں جاؤ گے، میں مانے لیتا ہوں، لیکن کیوں جاؤں گا جہنم میں وہ بھی سن لو۔ میں اس لیے جہنم میں جاؤں گا تاکہ دشمنان اہل بیت کے لیے جو آگ جل رہی ہے اس کا اتنا بڑا ایندھن ہو جاؤں کہ جس آگ کے بجھنے کا کوئی سوال نہ پیدا ہو، اعدائے دین اہل بیت ہمیشہ اس میں جلتے رہیں۔ تو آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے جہنم میں جاؤں گا، خود جلنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ میں تو ولایت اہل بیت رکھتا ہوں، ولایت اہل بیت جہنم میں لے جانے کی چیز نہیں ہے، ولایت اہل بیت جنت تک لے جانے والی ہے اور پہنچانے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل
تو یہ 3 منزلیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں. بیٹی ہوگی رحمت ہے، زوجہ ہو نصف دین ہے، ماں بنے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ زہرا کی منزل ہے. شہزادی کی منزلت کا اندازہ یوں نہیں لگایا جا سکتا. سارے کمالات مولائے کائنات کو سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسری طرف زہرا کے کمال کو رکھو، تب پتہ چلے گا زہرا کفو علی ہیں، زہرا ہمسر علی ہیں. سارے انبیاء جہاں ایک دفعہ اپنی کمتری کا اعلان کرتے ہیں، ہم کفو نہیں، ہم کفو نہیں، ہم کفو نہیں، آدم سے لے کے پیغمبر سے پہلے تک کے سارے انبیاء کہتے رہے ہم زہرا کے کفو نہیں ہیں، اور نبی کہتے ہیں علی ہیں زہرا کے کفو. تو پلے حیات علی جتنا بلند ہوگا اتنی بلند پلے حیات فاطمہ زہرا ہے، اور دونوں کا مرتبہ ایک جیسا اس انداز کے ساتھ ہے کہ نہ علی کے لیے کبھی منزلت دوسری پیدا ہوئی، نہ فاطمہ زہرا کے لیے دوسرا کوئی مرتبہ پیدا ہوا، اور دنیا نے پہچان لیا. جو بات میں نے وہاں مجلس میں کہی تھی اسے ملائی دیتا ہوں. تاریخ طبری نے لکھا ہے پیغمبر مسجد میں تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، شہزادی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی آئیں، پیغمبر کھڑے ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب نبی کھڑا ہوا ہوگا یہ جتنے بیٹھے تھے کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو صحابی نہیں، اور اگر کھڑے ہو گئے تو ہیں صحابی. تو اتنا سمجھ میں آیا زہرا آ جائیں تو نبی اٹھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، جگہ چھوڑتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، شہزادی کا بازو پکڑتے تھے، پکڑ کے اپنی جگہ لا کے بٹھا دیتے تھے. خود منبر رسول پر بیٹھ جانا اور ہے، نبی کا بٹھا دینا اور ہے. نبی کسی کو بٹھا دیں اپنی جگہ یہ اور منزل ہے. تو بٹھاتے تھے جب تک بیٹھ ہی رہے، نبی نے بٹھایا ہے. اور حدیث کا لفظ یہ کلما جا، جب بھی آ جائیں، جب بھی آ جائیں تو نبی استقبال کرتے تھے، اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے. یہ بیٹی کی عظمت نہیں ہے، یہ اس زہرا کی عظمت ہے جس کے لیے میں ایک لفظ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہہ دیتا ہوں، اسے کبھی خیال میں رکھیے گا. سلسلہ ہدایت میں انبیاء کتنے؟ 1 لاکھ. بتا تو دیجئے اس میں کیا حرج ہے؟ یہ مسجد کا پورا حصہ گواہی دے گا کہ ہاں کہا تھا 1,24,000. 1,24,000 انبیاء کس کی ہدایت کے لیے؟ مردوں کے لیے. زہرا صنف نسواں کی ہدایت کی اکیلی رہنما ہیں. اگر ایک طرف 1,24,000 انبیاء کو رکھیے، دوسری جانب زہرا کو رکھیے تو مرتبے کا اندازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ایک طرف ان کا مرتبہ، شہزادی ایک جانب ان کا مرتبہ. میں اسے لفظوں میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں. یہ جتنے راڈ جل رہے ہیں ان سب کو بجھا کے اگر ایک راڈ جلا دو جو بہت زیادہ پاور کا ہو تو ان سارے راڈوں کی کوئی ضرورت رہے گی؟ نہیں رہے گی. کعبہ وہ ایک کافی ہے. آدم سے لے کے خاتم تک ہدایت کے راڈ یکے بعد دیگرے جلتے رہے، سب کے سب ہدایت کرتے رہے. 1,24,000
اور جب عورتوں کی ہدایت کا مسئلہ پیدا ہوا تو قدرت نے آواز دی بھائی ایک ہی نور عصمت زہرا کافی ہے جو ساری صنف نسواں کی ہدایت کرتی رہے گی. اس کی روشنی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. یہ مصلی پر بیٹھ جائے تو اس کا نور آسمان پہ چلا جاتا ہے. یہ عبادت کرنے لگے تو اس کا نور بلندیوں کی طرف جاتا ہے. ہر نور بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے. زہرا کا نور پستی سے بلندی کی طرف جایا کرتا ہے. اور جب اس بلندی پر یہ نور جاتا ہے تب ملائکہ پوچھتے ہیں یہ کیسا نور ہے؟ سورج والا نیچے جا رہا تھا, چاند والا نیچے جا رہا تھا, ستاروں والا نیچے جا رہا تھا, یہ زمین کی پستی سے کہاں نور چلا آ رہا ہے؟ آواز غیب آئے گی ملک تم نے پہچانا ہی نہیں ہے. یہ کمال نور کے حصے کا نام ہے جسے زہرا کہا جاتا ہے. یہ مصلی پر بیٹھ جائے تو پوری کائنات روشن و منور ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ بیچارے نعرے حیدری والے دیر میں آئے معلوم ہوتا ہے. اور میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں, اصل میں نعرہ حیدری لگانے کے لیے بڑے زور کی ضرورت ہوتی ہے. اتنی طاقت چاہیے کہ برسہ برس پہلے کا مرحب اپنی قبر میں بھی دہل جائے. تب تو وہ نعرہ بڑا کارآمد ہوتا ہے. اور یہ نعرہ کسی اور نے نہیں, پہلے علی ہی نے لگایا تھا. مولا کائنات نے ہی لگایا تھا. خیبر کے میدان میں جاتے ہوئے یہی کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. نہیں میں لفظ کو آپ کے ذہن تک پہنچا دوں. جتنے رجز میرے مولا نے پڑھے ہیں, بدر و احد و خندق صفین و جمل و نہروان, جتنی جنگیں ہوئی ہیں, جتنے رجز میرے مولا نے پڑھے ہیں, اپنے اس باپ کا بیٹا ہوں میں, اپنے اس باپ کا بیٹا ہوں میں, اپنے اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا کمال یہ ہے, جس کی خصوصیت یہ خیبر اکیلی جنگ ہے جہاں علی نے کہا ہے میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. جس ماں کے نام میں اتنی ہیبت و سطوت و جلالت و دبدبہ رہا ہو, اس کا باپ کتنے دبدبے والا رہا ہوگا, اس کے باپ کی سطوت کتنی رہی ہوگی, اس کے باپ کا جلال کتنا رہا ہوگا. یہ تو دنیا نے پہچانا ہی نہیں. اگر نکل جاتے تھے تو تلوار نیام میں رہتی تھی, مگر ہر دل دہلتا رہتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی غضب کی کیفیت طاری ہو جائے تو پھر ہمارے لیے کوئی صورت باقی نہیں رہ جائے گی. اتنی باتیں میں نے آپ تک پہنچائی, وقت بھی نہیں رہ گیا ہے. عزیزو ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو میں اسی تقابل کے انداز میں اور اسی انداز میں شہزادی کی منزلت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ دنیا پہچانے ان کا مرتبہ کتنا بنا. اکیلی ہیں شہزادی, پورے صنف نسواں کی ہدایت کرنے والی, کتنی عظیم ذات ہوگی. گھر زہرا کا گھر نہیں ہے, یہ علم کا مرکز ہے. یہاں سے علم کی دولت بٹتی ہے. علی باب العلم, زہرا کا گھر علم کا مرکز. کوئی وقت خالی نہیں رہتا تھا جب خواتین مسائل شرعیہ دریافت کرنے کے لیے شہزادی کے گھر نہ آتی تھیں. ایک ایک نشست میں 20 30 40 مسائل دریافت کرتی تھی. اور جب دریافت کر لیتی تھی تو کہتی تھی شہزادی آپ کو زحمت بہت دی. کہا نہیں مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی ہے. مثال دے کے بیان کرتی تھی, اگر آپ کو 10 درہم دیے جائیں کہ یہ بوجھ اٹھا کے بلندی پر رکھ دو تو 10 درہم کے خیال میں بوجھ اٹھانے میں کوئی دشواری ہے؟ کہا نہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی.
ایک بار اٹھا لیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، تیسری بار اٹھائیں گے، جب اٹھائیں گے درہم ملتا جائے گا۔ یہ تو ہم سے مسائل تھوڑی معلوم کرتی ہو، جتنا مسئلہ پوچھتی چلی جاتی ہو اتنا ہی درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی منزلت بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی علم کا پھیلانے والا، علم کا عطا کرنے والا، علم کا دینے والا اپنے مرتبے کو اپنے خدا کی بارگاہ میں بلند تصور کرتا ہے، تب دین خدا پہنچاتا ہے، دین کی منزلت دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے۔ آخری بات سنو اور اسی کے بعد ربط مسائل۔ گھر میں رہتی تھی، علم بانٹتی تھی کہ نہیں؟ علم تقسیم کرتی تھی۔ مانگا تھا، پیغمبر سے کہا تھا کہ ایک ایسی خاتون دے دیجئے جو خاتون میرے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھے، بچوں کا بھی خیال رکھے، انتظام کرے۔ تب نہیں دیا تھا نبی نے فضہ کو، تب تو یہ کہا یہ تسبیح لے جاؤ، اسے پڑھتی رہنا، تسبیح زہرا جو ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ لے جاؤ، اسے پڑھتی رہنا۔ بعد میں فضہ پیغمبر نے عطا کی۔ فضہ کنیز کا نام نہیں ہے، فضہ کسی لونڈی کا نام نہیں ہے، فضہ حبشے کی شہزادی کا نام ہے۔ حبش کی رہنے والی شہزادی اپنا تخت و تاج و سلطنت و اقتدار و ملک و مال و دولت سب چھوڑ کے آئی ہیں، اور پھر پوری زندگی شہزادی کی خدمت کی میں کرنے میں، کنیزی میں گزاری۔ فرمایا کرتی تھی کبھی مت کہنا میں حبشے کی شہزادی ہوں، یہ کہنا میں زہرا کی کنیز ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں حبشے کی شہزادگی پہ فخر نہیں تھا، زہرا کی کنیز ہونے پر فخر تھا۔ کہاں کنیز ہے تو وہ گھر میں آئی، جو بھی طریقہ تھا جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک دن شہزادی سارا کام گھر کا کرتی تھی، ایک دن فضہ۔ اب یہ مورخین لکھتے ہیں، میں کیا کروں، تاریخ میں ہے، لیکن وہ میرا دل کبھی قبول نہیں کرتا، اور اس کے شواہد بہت ہیں، موقع نہیں ہے کہ عرض کروں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گھر میں فضہ جھاڑو دیتی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جھاڑو کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ جو گرد و غبار آ جائے، جو خس و خاشاک آ جائے، جو گھر میں رکھنے کی چیز نہ ہو، اس کو جھاڑو دیا جاتا ہے۔ مورخ تمام تلاش کے بعد بھی اتنا تو لکھتا ہے کہ فضہ گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ یہ آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا، اور ذکر کرتے کرتے ہم تھک گئے، پوچھتے پوچھتے تھک گئے، کتابیں پڑھتے پڑھتے تھک گئے، کسی کتاب میں نہیں ملا کہ جھاڑو دیتی تھیں تو کہاں ڈال دیتی تھیں۔ میں گھر میں جھاڑو دیا جاتا ہے تو کہیں ڈال دیا جاتا ہے نا، کہ گھر ہی میں رکھ لیا جاتا ہے تو گھر میں خود ہی پہاڑ بن جائے گا۔ کہاں یہ کسی مورخ نے نہیں لکھا، یا تو کہیں ڈال آتی تھیں جس کا پتہ کسی کو نہیں، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں گرد و غبار و خس و خاشاک تھا ہی نہیں۔ جھاڑو دیتی تھی یقیناً، لیکن گرد تھی ہی نہیں تو کسے اٹھا کے پھینکتی، خس و خاشاک تھا ہی نہیں تو کسے لے جا کے ڈال آتی۔ فضہ جھاڑو کس کا دے رہی ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ زہرا کا گھر نہیں ہے، منزل آیات الہی ہے، منزل قرآنی ہے، یہاں احکام الہی آتے ہیں۔ میں جھاڑو جب اس لیے نہیں دیتی کہ گرد و غبار ہے، خس و خاشاک ہے، نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے میری نورانی نگاہوں نے کہ اس کونے میں کوئی آیت ہے، اس گوشے میں کوئی آیت ہے، اس جگہ کوئی آیت ہے، اس جگہ قرآن کا کوئی سورہ ہے، میں نے ان سب کو سمیٹا ہے۔ اب پھینک تو تب دیتی جب یہ کارآمد نہ ہوتا۔ میں نے اپنے صندوق دل میں جگہ دے لی، ساری آیتیں، سارا قرآن میرے دل کے اندر آ گیا۔ اس لیے جب فضہ گھر سے نکل کے گئی تو پوری زندگی سوائے کلام الہی کے کوئی کلام ہی نہیں کیا۔
جب بولتی تھیں قرآن کے لہجے میں بولتی تھیں، جب بولتی تھی قرآن کی لفظیں بولتی تھیں۔ یہ آسان نہیں ہے، اٹھیں تو قرآن کی آیت، بیٹھیں تو قرآن کی آیت، سونے جائیں تو قرآن کی آیت، سفر کریں تو قرآن کی آیت، عزیزوں سے ملیں تو قرآن کی آیت۔ اور پھر قرآن کی آیت کا تو پڑھنا آسان ہے، جس کو سنا رہی ہوں وہ بھی تو سمجھے کہ کیا کہہ رہی ہیں، تو اس کے مزاج، فطرت اور اس کی عادت کو سمجھ کے فضا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتی تھی۔ اور پھر جو واقعہ آپ نے سنا ہے، اسی ذیل میں یہ بات کہہ دوں، مگر اس کا کہیں غلط مطلب نہ نکالیے گا۔ پورا سورہ دہر، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کر دوں گا، پورا سورہ دہر شہزادی کی شان میں ہے نا۔ اب جتنا میں کہتا ہوں اتنا ہی کہیں دہرائیے گا تو اتنا ہی دہرائیے گا۔ سورہ دہر میں لفظ فضہ، نام نہیں فضہ کا، لفظ فضہ 3 بار آیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ لیجئے گا، لفظ فضہ 3 بار آیا ہے۔ یہ 3 بار کی وجہ علماء سے پوچھئے گا، لیکن اللہ نے فضہ کے نیکی، ان کے عمل کی پاکیزگی، کردار کی پختگی کے لیے نام تو نہیں بیان کیا عظمت زہرا کے پیش نظر، مگر اس لفظ کو صرف کیا۔ 3 دن روٹیاں دی تھی نا، تو 1 دن کا تذکرہ بنا میں لفظ فضہ، دوسرے دن کا تذکرہ، تیسرے دن کا تذکرہ، 3 بار ذکر کر دو تاکہ سورہ دہر کا پڑھنے والا اتنا تو سمجھ جائے جس گھر میں قرآن آیا تھا اس کی کنیز بھی وہ ہے جس کا تذکرہ خدا نے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ تذکرہ رہے گا۔ بس عزیزو، گفتگو ختم کر دی میں نے، بات یہاں تک پہنچی، لیکن اتنے مرتبوں کی حامل زہرا، دیکھوں گا مصائب کے لفظیں آپ برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں۔ عموماً یہی پڑھا جاتا ہے، بڑے مصائب اٹھائے، یقیناً بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ پڑھتے پڑھتے یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی، آگ لگا دی گئی۔ میں جس مقتل سے یہ فقرے پڑھ رہا ہوں مجھ سے آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ شہزادی کے دروازے ہی پر لکڑیاں اور آگ نہیں تھیں، چھوٹا سا شہزادی کا مکان، چاروں طرف آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، پورا گھر آگ اور لکڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آگ اتنی ہی لگائی جہاں دروازہ تھا، لیکن اگر یہ آگ بڑھ گئی ہوتی تو شہزادی کا پورا گھر جل جاتا یا نہیں جل جاتا؟ پورا گھر جلتا تو بچے بھی جل جاتے، گھر کے افراد بھی جل جاتے۔ شہزادی جو ماتم کر رہی تھی وہ اسی بات کا، میرا گھر جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ مجھ پر گرایا گیا، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شہزادی آپ کے گھر کے چاروں طرف آگ و لکڑیاں آئیں مگر پورا مکان نہیں جلا۔ یہ منزل تو زینب نے دیکھی ہے، ایک خیمے کے بعد دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے کے بعد تیسرا خیمہ، سارے خیموں کو جلتا ہوا شہزادی زینب نے دیکھا۔ کیسے بچوں کو سنبھالا ہوگا، کیسے بیویوں کو سنبھالا ہوگا، سنبھال کے خیموں سے نکالا، سید سجاد کو بازو پکڑ کے نکالا۔ ایک منزل، دوسرا فقرہ اور ختم و دعا۔ دروازہ جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ وقت کے حاکم کے حکم سے گرایا گیا۔ دروازے کے پیچھے شہزادی کھڑی تھی، ایک ہی فقرہ کہتی تھی کیا میرا دروازہ گرا دو گے؟ اس میں میرے بچے ہیں، اس میں میرے بچے ہیں۔ ابھی یہ آواز گرانے والے سن ہی رہے تھے کہ ایک
ایک دفعہ جلتا ہوا دروازہ پوری طاقت سے گرایا گیا، دیوار اور در کے درمیان پیغمبر کی بیٹی اس طرح پس گئی تھی جیسے پھل سے رس نچوڑ دیا جائے، پھر اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ فریاد شہزادی نے ایک ہی کی ہے، آواز دی، اے فضا یا بروایت اسماء، میرا بچہ میرے شکم میں گزر گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ کتابوں میں ہے پسلیاں ٹوٹ گئیں، نہیں جو روایت میں نے پڑھی ہے پیاب بہار الانوار نے لکھا ہے صرف ٹوٹی نہیں تھی پسلیاں، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر ادھر پسلیاں ایک دوسرے سے مل گئی۔ یہی راستہ کہ شہزادی پھر زندگی بھر سیدھی کھڑی نہ ہو سکی، اور ابھی دروازے سے آگے بڑھی تھی کہ ایک دفعہ خلیفہ وقت کا نوکر اور غلام قنفذ نام کا شخص آگے بڑھا اور اس نے شہزادی کے بازو پر ایسا تازیانہ لگایا جس کے لیے میرا مولا کہتا تھا کہ میں نے لباس ہٹایا تو ابھی بھی تازیانے کا نشان باقی تھا۔ ہاں ہاں میری شہزادی، آپ کے شانے پر تازیانے کا نشان باقی تھا۔ زینب وہ بیٹی ہے آپ کی جو کربلا سے کوفے سے شام تلک مسلسل رسیوں میں جکڑی جاتی رہی، جب آئی ہے واپس مدینے قبر پیغمبر پر ایک ہی فریاد کی، نانا اگر یہاں اجنبی نہ ہوتے تو میں اپنا بازو کھول کے دکھا دیتی، ابھی تک رسیوں کا نشان میرے شانے پر موجود۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا